جس کا شریک نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، جس کی یاد میں بلبل کا ترنم، کلیوں کا تبسم، لہلہاتی کھیتیاں، الغرض کے کائنات کا ہر ہر ذرہ جس کی یاد میں مصروف عمل ہے، اسی اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درودوں کے تحفے، سلاموں کے گجرے، آمنہ کے لال، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، آقا نامدار، مدنی تاجدار، عرب و عجم کے والی، حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے محبوب تیرے چہرہ انور کی اور قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی جب یہ چہرے پر چھا جائیں، قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی جب یہ چہرے پر چھا جائیں۔ تو شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، شاعر کہتا ہے کہ کتنی حسین و جبیل تیری شکل ہے یا رسول اللہ، حسینوں نے بھی تجھ پر باری جان یا رسول اللہ، گزر جس راہ سے ہوا تیرا اے رحمت عالم، ادھر چلنے لگی بادی بہاری یا رسول اللہ، آخر اسے تیرے دیدار کی دولت ملی، آخر اسے تیرے دیدار کی دولت ملی، جس نے حیات اپنی گزاری تیرے غم میں یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، آقا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ درود، جن کی زلفوں کے صدقے ہمیں تذکرہ رسالت پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کے تذکرے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن بے مثال کا تذکرے کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے بدوحا والے چہرے کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی واللیل والی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی والفجر کی پیشانی کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے یاسین کے پیارے دانتوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے والعصر کے پیارے زمانے کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے وجہ اللہ کے چہرے کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق جاری یا علی، زندہ باد زندہ باد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب قسم ہے تیرے چہرہ انور کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی جب یہ چہرے پر چھا جائیں۔ تو آؤ صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کون صحابہ؟ جو شمع رسالت کے پروانے تھے، جو شمع رسالت کے پروانے تھے، جو حلم و منع و حیا اور جود و سخا تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی قدموں کی خاک کے ذرے، جو مسلمان جو انسان دین سے بٹکے ہوئے تھے اور جو عشق مصطفیٰ میں تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹائے گئے، جو عشق مصطفیٰ میں تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹائے گئے، جن پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کیے، لیکن انہوں نے خندۂ پیشانی سے ان ظلموں کو برداشت کیا، لیکن ان کے ایمان میں، ان کے دین میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، ان کے عشق مصطفیٰ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ارا بعدہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ علیہ السلام، کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی دیکھا، امام الانبیاء علیہ السلام جیسا نہ کوئی میری آنکھ نے دیکھا اور نہ کوئی سنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ ولم اسمع بمثلہ ولم ترى عینی بمثلی لم ترى عینی مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی دیکھا
اور نہ ہی کوئی سنا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیہ نصیبہ والیاں نے چہرہ حضور دا، چمے نے جوڑے عرش مولا والیاں نے حضور دے، تو چمیائے تلوہ جبرائیل نے حضور دا، خبرے تو کیری جنت دا کرنا ہے تذکرہ، ساڑھے واسطے تے جنت روزہ حضور دا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے کا تذکرہ فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ جب محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شہر کا تذکرہ کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے محبوب اس شہر کی جس میں تم تشریف فرما ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی پیاری زبان کا تذکرہ کرتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے مگر جو انہیں کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جو بھی اپنی زبان مبارک سے فرماتے وہ ظاہر ہو جاتا، حضور علیہ السلام جو بھی اپنی زبان سے فرماتے وہ ظاہر ہو جاتا۔ ایک بندہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی بیٹی کو ندی میں پھینک دیا۔ تو شفیق امت حضور علیہ السلام اسی وقت اس شخص کے ساتھ ندی پر گئے، اسی وقت ندی پر گئے اور جا کے کہا، اے بیٹی، اے فلاں بن فلاں کی بیٹی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور وہ بیٹی زندہ ہو گئی اور کہا کہ لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تیرے والدین تو ایمان لا چکے ہیں، تو تیرا کیا خیال ہے کہ تجھے بھی ان کے حوالے کر دوں؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب ذوالجلال کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا، آپ مجھے یہیں رہنے دیں۔ تو مجدد دین و ملت آپ نے کیا خوب لکھا، آپ کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں، وہ زبان کہ جس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال